السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی کمال کا زبردست انمول تحفہ، نماز کے بعد دعا مانگنے کا مکمل اور آسان طریقہ۔ یہ وہ طریقہ ہے جو بھی شخص اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگ لے، انشاءاللہ تعالی وہ دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو میری تمام نئے آنے والے معزز ناظرین و سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جب بھی آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد دعا اس طریقے سے مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی انسان اس طریقے کو اپنائے گا، اس طریقے پر عمل کرے گا، اس طریقے سے دعا مانگے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ یہ میرا دعویٰ ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ میں اس لیے دعویٰ کر رہا ہوں کیونکہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس دعا میں اول آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جس دعا میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ آسمان کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی دعا مانگیں تو اس طریقے سے مانگیں، جو جس طرح کی مرضی آپ کو طلب ہے، حاجت، اس طریقے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی فوراً قبول ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد،
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم وشرارهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم أجرني من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اے اللہ ہمارے صغیر کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا فانی سے جتنے مسلمان مرد عورت بچے بڑے دوست احباب عزیز و قریب رشتہ دار چھوٹے بڑے کلمہ گو جتنے بھی انسان اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو منور فرما سب کے درجات کو بلند فرما اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کاروبار میں رزق میں کھیتی باڑی میں مال مویشی میں اللہ دن رات دگنی چگنی ترقی نصیب فرما اے اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما اے اللہ جن کو دی ہے ان کو صالح نیک بنا مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آپس کے اندر اتفاق اور محبت نصیب فرما حسد سے بغض سے کینے سے تکبر سے بچا جو چیزیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ عطا فرما اے اللہ جن شرور سے پناہ مانگا ان سے پناہ عطا فرما
صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان کلمہ گو انسان قرض کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض غیبی خزانوں سے اتار دے، اے اللہ غیبی خزانوں سے مدد فرما دے۔ اللہ تیرے خزانے بہت وسیع ہیں، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما، اپنے در کا محتاج رکھ، دنیا کے در سے غیروں کے در سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ تجھ سے مانگے تو خوش ہوتا ہے، دنیا سے مانگے وہ ناراض ہوتی ہے، اے اللہ دنیا سے مانگے تو وہ تو واپس لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اے اللہ تو اتنا عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے، واپس لینے کا نام بھی نہیں لیتا، اس لیے اپنے غیبی خزانوں سے پوری انسانوں کی مدد فرما، پورے انسانوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، اے اللہ ہر انسان کی مدد فرما دے، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے غریب ہے، یا اللہ خصوصاً بالخصوص جو قرض کے اندر مبتلا ہیں سب کی غیبی خزانوں سے مدد فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین و سامعین کرام، اس دعا کے اندر ایک دعا ایسی ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کی مجرب دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا۔ وہ دعا یہ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعبیر کر لیا تو تعبیر کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو اس لیے ان دعاؤں کو دعا کے اندر لازمی پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں دیکھیں پھر کیسے رنگ لاتی ہیں۔ تو بہت ہی مجرب دعا ہے، آپ اس طریقے سے دعا مانگیں اور اپنی پریشانیوں کا اللہ تبارک و تعالی سے آسان حل کروا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔